عزیز طلباء، محترم اساتذہ اکرام اور مہمانان گرامی، ممتحنین حضرات، آج خوشی ہو رہی تھی ایک بات پہ الحمدللہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی کسی انگلش میڈیم اسکول کے اندر اردو کا یہ شوق بیدار ہے کہ ایک مشکل مرحلے میں بیت بازی کے جو سیرت کے اوپر بیت بازی کرنا، اس کا انتخاب کیا گیا اور الحمدللہ طلباء نے تیاری کی۔ اردو کو زندہ رکھنا اور اردو کو سیکھنا، علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ ایمان کا حصہ ہے، اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا علمی ذخیرہ اردو زبان کے اندر، اور اردو زبان اگر آپ سیکھیں گے تو آپ اپنے علمی ذخیرے کے ساتھ متصل ہیں، آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اگر آپ کا انفصال اس اردو زبان سے آ گیا اور آپ اردو زبان نہیں جانتے تو پھر آپ دین کے بہت بڑے حصے سے محروم ہو گئے۔ زبان کی اپنے کچھ مسائل ہوتے ہیں۔ انگریزی زبان کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ زبان کے پاس وسعت نہیں ہے الفاظ کی، مافذ ضمیر کے اظہار کے لیے الفاظ نہیں۔ سب سے زیادہ وسعت تو عربی زبان کے پاس ہے، پھر فارسی کے پاس ہے، اور بعض حضرات جو ہے وہ شعراء جو ہے وہ فارسی کو ترجیح دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں فارسی کے پاس ہوگا، فارسی زیادہ قدیم ہے، بات کی ہے۔ تو یہ جو گفتگو ہے نا ہماری اردو کے حوالے سے، میں حضرت سے بالکل اتفاق کروں گا جو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اردو سیکھنا چاہتے ہو تو اپنے مطالعے ہو، روزانہ اردو کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، اور جنہیں شاعری کا شوق ہے اور جن کے اندر کوئی حس ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو مزید نکھار سکتے ہیں، تو میری درخواست یہ ہوگی جو حضرت نے فرمائی بالکل صحیح ہے، وہ یہ کہ اساتذہ کا کلام پڑھو، ابتدا میں اساتذہ کا کلام پڑھو، بلکہ اساتذہ کو سنو، یوٹیوب پہ آسان کر دیا ہے، آپ پڑھیں کہ اشعار شاعر کس طرح پڑھتے ہیں، اور وہ حضرات خاص طور پہ جو ترنم سے پڑھنے والے، جگر مراد آبادی جگر صاحب پڑھتے تھے، شکیل بدایونی اسی طرح پڑھتے تھے، شکیل بدایونی کی غزلوں کو آپ سنیں تو وہ اسی طرح ترنم سے پڑھنے والے تھے۔ اب کیونکہ ایسے مشاعرے نہیں ہوتے اور وہ لیکن شعراء موجود ہیں، تو دو چیزیں ضرور سننی چاہیے آپ کو۔ میں آپ حضرات سے خاص طور پہ کہوں گا اردو نثر کو بھی سنیں اور اردو شاعری کو بھی سنیں۔ زبان کا تلفظ سننے سے درست ہوتا ہے، ورنہ زبان کا تلفظ اگرچہ اردو کے اندر بڑی وسعت ہے، یہ تو ہر جو یعنی شروع جب ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ اختلاف ہے، علمی اختلاف ہے کہ بلی دکن سے شروع ہوئی تھی یا امیر خسرو سے شروع ہوئی، بعض حضرات کہتے ہیں نہیں دکن سے شروع ہوئی تھی، بعض کہتے ہیں نہیں یہ دلی سے شروع ہوئی تھی، لکھنؤ والے تو کسی گنتی میں نہیں ہے، یا تو دلی ہے یا دکن ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں پورا پہلے آیا تھا، تو وہ تو پوروی تھوڑی سی مختلف ہوگی، الہ آباد والوں کی اردو دکن والوں سے مختلف ہوگی، بہار والوں کی دلی والوں سے مختلف ہوگی، لکھنؤ والوں کی مختلف ہوگی، لیکن جو حضرت نے بات فرمائی تھی وہ آپ حضرات کے سیکھنے کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بنیاد پڑ رہی ہے اس وقت آپ کے تلفظ کی، صحت کے ساتھ ادائیگی ضرور سیکھیں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ یہ لفظ شعر میں بولا کس طرح جاتا ہے اور کہاں آپ نے حذف کرنا ہے، کہاں حذف نہیں کرنا، کہاں سانس توڑنا ہے، کہاں سانس نہیں توڑنا۔ جب آدمی شعراء کو سنتا ہے، اساتذہ کو سنتا ہے، تو شوق پیدا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے شاعری کو جو ہے نا وہ سکھایا نہیں جا سکتا، کوئی زبردستی کسی سے غزل لکھوائی نہیں جا سکتی، یہ مضمون نہیں ہے کہ میں کہوں گا غزل لکھ دیں اور آپ غزل لکھ دیں، تو وہ تو غزل نہیں ہوتی، نثر تو لکھی جا سکتی، غزل نہیں لکھی جا سکتی۔ لیکن اگر آپ کے اندر یہ شے موجود ہے اور آپ شاعر کہتے ہیں
تو شاعر وہ ہوتا ہے جو ایک چیز کی عکاسی الفاظ میں کر سکتا ہے، اسے اپنے خیالات کو الفاظ کا لباس پہنانا آتا ہے، وہ ایسا لباس پہناتا ہے کہ خیال بالکل واضح ہو کے سامنے آ جاتا ہے جو کسی اور کو نہیں آتا۔ تو آپ حضرات جو ہے وہ خاص طور پہ اس بات کا، مولانا احتشام الحق صاحب ایک مثال سنایا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ شاعر وہ ہوتا ہے جو جس کے اندر حساسیت ہوتی ہے، دو شاعر ایک ہی جگہ پہ داخل ہوتے ہیں اور بالکل الگ طریقے سے اس کا نظارہ بیان کرتے ہیں۔ ہمارے شعر پڑھا کرتے تھے، اور مجھے تو کوئی شاعری سے بہت زیادہ شفقت ہے نہیں، تو ہمارا کرتے تھے کہ گلستان میں جا کے جو ہر گل کو دیکھا، گلستان میں جا کے جو ہر گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو۔ پھر شاعر داخل ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے گلستان میں جا کے جو ہر گل کو دیکھا، تیری سی رنگت ہو تیری سی بو۔ اس کو تشبیہ دینے کا خیال آیا، اس کو کہا کہ نہیں، یہاں پہ کیا تشبیہ، میرا محبوب کوئی اور ان کی کیا ان کے سامنے تشبیہ۔ تو شعر کہو، اور دوسری بات یہ کہ اساتذہ سے جن کو ذوق ہے ان سے اصلاح کرایا۔ یہ جو 4-5 سال ہیں نا آپ لوگوں کے، خاص طور پہ وہ بچے جو اس وقت 8ویں کے اندر ہیں، 9ویں کے اندر ہیں، 10ویں میں ہیں، 11ویں میں ہیں، مدارس میں ابتدا میں ہیں، یہ کرائیں۔ ہمارے یہاں تو معمول تھا، آپ شیخ کی ابیتی پڑھے، حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرکزوں کی، شیخ فرمایا کرتے تھے کہ رات کو عشاء کے بعد شروع کرتے تھے اور فجر کی اذان ہو جاتی تھی، زینے پہ بیٹھے بیٹھے بیت بازی ہوئی۔ اور اگر آپ کو شیخ کا ذوق دیکھنا ہے نا تو فضائل صدقات اور فضائل اعمال پڑھیں، اور پھر اس میں شعر کا انتخاب دیکھیں جو شیخ نے کیا۔ حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اردو کے آپ کو زبان نہیں آ سکتی جب تک آپ کو یہ ذوق پیدا ہو۔ اس لیے میں آپ سے یہ درخواست کروں گا، جو حضرت نے بالکل صحیح کہ مقابلے کے لیے نہیں رٹا لگاؤ، زبان پڑھو، اردو پڑھو، اساتذہ کا کلام پڑھو، اور آپ کہانیاں پڑھا کریں، اچھا کلام۔ میں تو کہتا ہوں میں آپ نہیں کرتے، چلو آپ نسیم حجازی کو پڑھو، اردو پڑھو، تاکہ آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہو مافی الضمیر کے اظہار کے لیے۔ اگر الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہوگا تو مشکل ہوگی اردو میں کر سکو، ورنہ ہم جیسا مولوی کے پاس جب نہیں ہوتا ہے نا تو ہمارے پاس ایک ذخیرہ عربی کا ہوتا ہے، پھر ہم اس کی جگہ اردو کا لفظ ہٹاتے ہیں اور ایک عربی کا لفظ ہوتا ہے، تو ہمیں آسان ہوتا ہے۔ جو مطلب وہ تو نہیں ہے کہ جو مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے کہا تھا کہ مولانا کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ عربی زبان میں اردو لکھتے ہیں، تو مولانا ابوالکلام آزاد کو عربی میں اردو لکھنا ہے، تو وہ اسی طریقے سے اردو لکھتے ہیں، تو پڑھو تو ایسے ہی لگتا ہے آپ ہمارے خاطر پڑھیں یا کلام پڑھیں، لیکن اساتذہ کا کلام سنیں، اردو کی تحریریں پڑھیں۔ آپ کو آسان اردو بتاؤ، حضرت شیخ الاسلام صاحب دعوت برکاتہ ہوں، آپ اصلاحی خطبات پڑھیں، اتنی آسان اردو، اتنی آسان تعبیر کہ تعبیر جو ہے نا یہ فن ہے۔ تو اردو کو سیکھنا، پھر میں آخر بتا رہا ہوں کہ یہ ایمان کا حصہ ہے، اردو کو زندہ رکھنا، اردو کو بولنا، اردو کو باقی رکھنا، اپنے مطالعے میں رکھنا۔ چاہے ایک صفحہ پڑھو، میں نہیں کہتا ایک صفحہ پڑھ لو چاہے، لیکن اردو کو زندہ پڑھو۔ آپ پڑھو گے تو تعبیر آئے گی، الفاظ کا کہنا آئے گا، الفاظ کا لکھنا آئے گا، ادائیگی درست ہوگی۔ اور آخری بات یہ کہ یاد رکھو کہ آگے آنے والی جو زندگی ہے نا، جو 2030 ہے، وہاں آپ کی ایک ہی اسکل سب سے بنیادی صفت ہوگی آپ کی ذات کی، آپ کی شخصیت کی، عکاسی کی، وہ ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن اسکلز کیسے، آپ کو گفتگو کرنے کا سلیقہ آتا ہے یا نہیں آتا، اپنی بات رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے۔ یہی وہ چیز ہے جو آپ میں اور کسی روبوٹ میں فرق کر دے گی۔ اس کے اندر ایموشنز نہیں ہے، جذبات نہیں ہے، حساسیت نہیں ہے، محبت کا عنصر نہیں ہے۔ انسان کے اندر چیزیں موجود ہیں، وہ الفاظ کا سلیقہ ہے، اسے مردم شناسی آتی ہے، اسے موقع شناسی آتی ہے، اسے مزاج شناسی آتی ہے، وہ موقع کے مطابق بات رکھ سکتا ہے۔ یہ سیکھنے کی، یہ آپ کو مطالعے سے آتا ہے۔ آپ بیتی پڑھیں، کہانیاں پڑھیں،
اور پھر میں کہوں گا کہ اس زمانے کے اندر جو ہمارا دیوان مواصلات ہے اس سے پہلے دیوان مواصلات بہت بڑا ہے. دیوان مواصلات وہ ہوتا ہے جو کوچ کے پیچھے لکھے ہوئے ہوتے ہیں, ٹرک کے پیچھے لکھے ہوتے ہیں, تو وہ بھی ہے جو حضرت نے جس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ فیس بک پہ ان سے پرہیز کریں, اور جو کلام ہے نا وہ پڑھو تاکہ آپ کا اصل کلام متاثر نہ ہو, ورنہ جو آمد ہے نا اس میں پرابلم ہو جائے گی, آپ کا غلط رخ کھل جائے گا. تو یہ ضروری ہے کہ اپنے آپ مطالعہ کرو, اچھی کتابیں پڑھو, اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ کتاب رکھو, روزانہ کتاب پڑھو, کتاب سے دوستی کرو, تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ذریعے سے انشاءاللہ اس اردو کو زندہ فرمائیں گے اور آپ کی شخصیت کے اندر بھی نکھار ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو. ماشاءاللہ سب نے بہت اچھی, ہر کوئی جیتتا ہے, یہ مقابلے ہار جیت کے لیے نہیں ہوتے. ماشاءاللہ سب نے بہت اچھی تیاری کی تھی اور بہت اچھی ادائیگی بھی تھی. کمی بیشی ہوتی ہے, یہی سیکھنے کے لیے آتے ہیں. یہاں تک پہنچ جانا آپ کی جیت ہے, اس ممبر پہ بیٹھ جانا آپ کی جیت ہے, اشعار کی ادائیگی آپ کی جیت ہے, اساتذہ کی جیت ہے. یہاں تک پہنچا دیا, یہاں تک کہہ دیا, یہ آپ کی جیت ہے. ہاں ترقی کے منازل تو ہیں, وہ آپ طے کرتے رہیں گے, کوشش کرتے رہیں, تو وہ اس میں آپ گھبرائیں گے. تھکنا جو ہے وہ یہی وہ ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو ہمیشہ جو ہے وہ میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی تھکنے سے مت گھبراؤ, اور جیت کے صرف اور صرف جیت کے لیے نہ محنت کرو. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں محنت میں کامیابی عطا فرمائیں گے اور تمہیں فائدہ ہوگا. جیتو یا نہ جیتو, تمہاری ذات کو, تمہاری شخصیت کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو سب اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. جزاکم اللہ احسن الجزا.